پھر ہم اپنے اللہ سے پوچھیں یا اللہ یہ آپ نے ہمارے دل میں ڈالی کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ساری تمناؤں، امیدوں، آرزوؤں کا دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کے بعد ایک ایسا جہان آنے والا ہے جہاں یہ سارے کے سارے عزائم ضرور پورے ہوں گے. ہاں ضرور پورے ہوں گے. آپ لوگ یہاں پر یو کے میں رہتے ہیں، دیکھو آپ کے پاس دو میں سے ایک چوائس ہے. دو میں سے ایک چوائس. اگر اپنے آپ کو اس سسٹم میں پھنسا دو گے تو پھنستے ہی جاؤ گے. جو یہاں کا سسٹم ہے نا، اگر اس میں اپنے آپ کو تم نے پھنسا دیا تو پھنستے ہی جاؤ گے اور پھنستے ہی جاؤ گے اور پھنستے ہی جاؤ گے. 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 سال گزر جائیں گے. مشین کے پرزے کی طرح چلتے رہو گے، چلتے رہو گے، چلتے رہو گے، چلتے رہو گے. ہاں کیونکہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو جگہ یہاں تو اسباب سے ہونے کا روز کہا جاتا ہے. یہاں تو دکان سے ہوگا، مال نہیں کماؤں گا تو مارٹگیج نہیں دے سکتا، مارٹگیج نہیں دوں گا تو فلاں چیز ہو جائے گی، مال پیسے نہیں کماؤں گا تو یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کروں گا تو وہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ کرتے رہو گے نا تو اسی چیز کا یقین بنتا جائے گا. یہی کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ہو جاؤ گے. ہاں بھاگتا رہا تو پیسے کے پیچھے، اپنے الہوں کے پیچھے، یہاں تک کہ تو قبر میں اتر گیا. کلا سوف تعلمون، اب تجھے پتا چلے گا آٹے دال کا بھاؤ. ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً پتا چلے گا. ایک یہ چوائس ہے. ایک چوائس یہ ہے اپنے اس یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمت کر کے نکلو اللہ کے راستے میں یقین کو صحیح کرنے کے لیے. جیسے صحابہ نکلے، جیسے صحابہ نکلے اور اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا. میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کی طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آپ کو بلا رہے ہیں. کیونکہ اگر مال سے مال کمایا، پھر مال سے چیزیں لیں اور چیزوں سے اپنے نقشے بنائے اور ان نقشوں کے مطابق پھر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی تو اللہ ناراض ہوں گے. پھر اللہ ان نقشوں کو بگاڑ دیں گے. بندہ پریشان ہوگا، مصیبت آئے گی، پتہ چلے گا 50,000 پاؤنڈ کا نقصان ہو گیا. ہاں کسی کو پتا چلے گا، کسی کے لیے 5,000 پاؤنڈ زیادہ ہوں گے تو اس کو پتا چلے گا 5,000 پاؤنڈ کا نقصان ہو گیا، کوئی چوری کر کے لے گیا. ہاں جی، کسی سے قرض لیا ہوا تھا، اب اس کو قرض کہاں سے دیں؟ اب کسی اور کے پیچھے قرض لینے بھاگے، اس نے 5,000 پاؤنڈ دیے، جس سے 5,000 لیے تھے اس کو دینے گئے. تھوڑی دیر کے لیے مصیبت ٹلی، اب مصیبت کہے گی یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ٹلی ہوں، اب کسی اور شکل میں آؤں گی. کام پہ گئے، پتہ چلا بیٹا گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ہسپتال گیا ہے. اب پھر ایک نئی مصیبت، ہسپتال کے لمبے لمبے بل. ہاں جی، بڑی مشکل سے بچے کی طبیعت ٹھیک ہوئی، گھر واپس آیا، مصیبت کہہ رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی، اب کسی اور شکل میں آؤں گی، پتہ چلا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر کو آگ لگ گئی، دکان کو آگ لگ گئی. جب اللہ کی رعایت کیے بغیر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرو گے تو جب تک اس زندگی پر توبہ نہیں کرو گے اللہ کی طرف سے حالات آتے جائیں گے. اللہ کی طرف سے حالات آتے جائیں گے. یہ بات نہیں سمجھ میں آ کے دیتی ہمیں کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کرتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا. اور اگر
یہ معاملہ نہ ہو تو پھر ہماری تمہاری آزمائش کیسی؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے پھر؟ ہاں؟ اگر اپنی ہی منمانی کرنی ہے تو پھر دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ بتاؤ مجھے. پھر دنیا میں آنے کا تو کوئی مقصد نہیں. یہ دنیا بنائی ہی آج ایک امتحان گاہ گئی ہے. جو ادھر اللہ کی مان کے زندگی گزارے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اور وہ نعرے لگائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا یہ دیکھو، ہاں ایسے نعرہ مارے گا، دیکھو جی میری کتاب میرے سیدھے ہاتھ میں مل گئی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھ کو پتا تھا میرا حساب کتاب ہونا ہے، میں دنیا میں اس کی تیاری کرتا رہا، بے خوف بے تحقیق میں نے زندگی نہیں گزاری. اس کے لیے اعلان ہوگا فہو فی عیشۃ راضیہ، جاؤ بھائی جاؤ جنت کی طرف جاؤ، اب ایک اللہ کی رضا کی زندگی کی طرف جاؤ. فی جنت عالیہ، جنت عالیہ میں جاؤ، مزے کرو. اب کلو، کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب جا کے ادھر کھاؤ پیو مزے کرو. کیوں؟ کیونکہ جو تمہارے امتحان کے دن تھے تم نے اس میں بھرپور تیاری کی. اللہ جل شانہ دنیا کے ان دنوں کو فی الایام الخالیہ فرما رہے ہیں. ایام الخالیہ، ہاں مزے کے نہیں یہ دن. وہاں کلو وشربو کا حکم ہے، وہاں مزے سے کھاؤ پیو. یہاں تو کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن تھوڑا. یہاں تھوڑی پیٹ بھر کے کھانے کا حکم ہے. ادھر کے لیے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو الٹے ہاتھ میں کتاب ملی وَيَقُولُ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، ارے میرے ہاتھ میں یہ کس نے کتاب پکڑا دی؟ یہ کتاب میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی؟ کاش کہ موت مجھے پھر زندہ ہی نہ کرتی. کہاں گئی میری بادشاہت، کہاں گیا میرا محل، کہاں گئی میری دولت، جس کی بنیاد پر میں ایک بے راہ روی کی، ایک بے ہوشی کی زندگی گزار رہا تھا. ہاں ابھی وہ یہ باتیں کر رہا ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو. اعلان ہوگا فوراً پکڑو اس کو، اور اس کو پکڑ کے قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم کے بیچ میں ڈالا جائے گا. اور ایک ایسی زنجیر 70 گز لمبی زنجیر ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق اگر اس کی ایک کڑی احد پہاڑ پر ڈال دی جائے تو وہ پہاڑ کو سرما بناتی ہوئی نیچے زمین کے اندر گھس جائے گی، اتنی گرم ہوگی. وہ 70 گز لمبی ہوگی جو اس کے گرد لپیٹی جائے گی. پہلے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها، وہ اس کے پہلے 70 گز لمبی، وہ اس کے پہلے اس کے گرد باندھی جائے گی، پھر اٹھا کے اس کو پھینکا جائے گا.